میرے دوستو، یہ داڑھی داڑھی کے ساتھ اچھی لگتی ہے، یہ پگڑی پگڑی کے ساتھ اچھی لگتی ہے۔ ساری زندگی گزری ہے جوڑ جوڑ کہنے میں، تو جوڑ تب جوڑ ہے جب داڑھی داڑھی کے ساتھ جڑے، پگڑی پگڑی کے ساتھ جڑے۔ جی ہاں، یہ جوڑ نہیں ہے مسلمانوں کے عالم دین یہودی ایجنٹ کے ساتھ جڑے، اسے جوڑ نہیں کہتے۔ دیندار بے دین کے ساتھ جڑے، اسے جوڑ نہیں کہتے۔ سنو، اگر میری گھڑی ٹوٹے، اس کو جوڑ گھڑی کے چین سے لگے گا، جوتی کاٹ کے نہیں لگایا جائے گا۔ گھڑی کا جوڑ گھڑی سے بنے گا۔ میری پگڑی کا کوئی ٹکڑا کٹے تو پگڑی کے ٹکڑے سے جوڑ لگے گا۔ جوتی کو اور بوٹ کو کاٹ کے میں جوڑ نہیں لگاؤں گا۔ حضرت مولانا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کیا جوڑوں کے چکروں میں آپ نے کام کرنا شروع کر دیا ہے؟ جوڑ تب جوڑ ہے جب آپ علماء کے ساتھ ٹھہرے۔ یہ جوڑ ہے، وہ جوڑ نہیں ہے، وہ توڑ ہے۔ ایسے توڑ سے اللہ محفوظ رکھے۔ پھر ہم جب بات کرتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں جی گالیاں دی ہیں انہوں نے۔ میں نے کچھ دنوں پہلے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب پہ رب کریم انہیں جزائے خیر دے یہ لفظ بول بول کے بات کی ہے، اور ہمارے خلاف ٹرینڈ شروع ہو گیا۔ میں تو اب بھی ہنس رہا ہوں۔ مجھے لوگ کال کر کہتے ہیں کہ آپ کی بیان کے نیچے کیمنٹس غلط آ رہے ہیں، تو میں نے کہا میں نے ان کیمنٹس والوں کی وجہ سے بیان کیا تھا۔ سن لو، میں آج بھی کہتا ہوں 1.3 ملین لوگوں تک میری گفتگو جاری ہے، اور میں بابانگ دل کہتا ہوں، میں جب بیان کرتا ہوں تم میرے حق میں اچھے کمنٹ کرو، میں خوش ہو جاؤں، برے کرو میں پریشان ہو جاؤں۔ عبد الواحد قریشی کو ماں نے اس لیے نہیں جنا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میں تمہارے کہنے پہ دل بڑا کروں، تمہارے کہنے پہ دل چھوٹا کروں؟ ہم کوئی غلام ہیں کہ تمہارے ان کمنٹس کی بنیاد پہ کام کرنا شروع کر دیں؟ ہمیں بھی جواب دینا آتا ہے زبان میں۔ یہ کوئی بات ہے بھائی؟ میں نے کسی کے اچھا کہنے پر اس کام کو شروع نہیں کیا، اور کسی کے برا کہنے پہ نہیں کیا۔ میں نے جسے حق سمجھا ہے کہا ہے، جسے برا سمجھا ہے کہا ہے۔ تم اچھا کہو تب بھی کہوں گا، برا کہو تب بھی کہوں گا۔ میں نے کسی کے کہنے پہ نہیں بدلنا۔ کوئی کہتا ہے کہے، نہیں کہتا نہ کہے۔ میں نے تم سے بھیک مانگی ہے؟ ایک نہیں 1000 کمنٹس ہمارے مقابلے میں لاؤ، ایک نہیں 1 کروڑ کمنٹس لاؤ، 1 لاکھ کمنٹس لاؤ۔ رب کریم کی حرمت کی قسم، کعبے کے رب کی قسم، محمد الرسول اللہ کی عزت کی قسم، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، جسے حق سمجھا تھا، حق سمجھتے ہیں، حق سمجھیں گے۔ اس کمنٹس اور اس ٹرینڈ کی وجہ سے حق کے راستے کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہماری کوئی تمہارے ساتھ کوئی یارانہ وابستہ ہے، وابستہ ہے تمہارے ساتھ، اور ہم ان معاملے کو دیکھ کر کوئی بندہ لکھے کل تک میں اسے اچھا سمجھتا تھا، اس نے ایسے کہہ دیا، ہم برا سمجھتے۔ جائے شٹ یور ماؤتھ، جیب میں رکھو اپنی باتیں۔ ہمیں نہیں چاہیے اس طرح۔ ہم نے جسے حق سمجھا ہے، اللہ کو حاضر ناظر اور قرآن کریم کو سامنے رکھ کے سمجھا ہے۔ ہم کل بھی وہاں تھے، ہم آج بھی وہی ہیں۔ حضرت مولانا وہاں گئے، ہم نے اس پہ احتجاج کیا، اور میں احتجاج پہ قائم ہوں۔ کہتے ہیں آپ نے گالی دی، آپ ایک گالی ثابت کر دے، ایک گالی ثابت کر دے، میں معافی ہاتھ جوڑ کے مانگوں گا۔ ایک گالی ثابت کر دے۔ گالیاں حدیث پاک میں ہے وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، امت گالی گلوچ اختیار کرے گی، اللہ نظر سے گرا دے گا۔ کیا ایک عالم دین کے سامنے یہ حدیث نہیں ہے؟ کیا میرے سامنے آج تک ہم نے ابو جہل کو گالی نہیں دی، ابو لہب کو گالی نہیں دی؟ میں تو مرزا قادیانی کو گالی دینے سے روکتا ہوں۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں وہاں بھی دلیل پر بات کرو۔ آپ ہمیں کہتے ہو کہ میں مولانا طارق جمیل جیسے بندے کو نعوذ باللہ گالی دوں گا؟ اسے گالی کہتے ہیں، یہ گالی ہوتی ہے۔ ایک شخص مجھے کہتے ہیں مولانا آپ نے وہاں یوتھی کہا ہے۔ میں نے کہا سنو، میں نے بشرط کہا ہے۔ میں نے کہا اگر مولانا پی ٹی آئی جوائن کریں تو یوتھی ہیں، تو بات تو ٹھیک ہے۔ مسلم لیگ جوائن کرنے والا لیگی ہے، پیپل پارٹی جوائن کرنے والا پیپلا ہے، تو بھائی یوتھ فورس اس کی جوائن کرنے والا یوتھی ہے نا، اور کون ہے؟ یہ گالی ہے؟ یہ گالی ہے تو عمران خان کی جماعت کا نام بدل دو یوتھ فورس کا۔ یہ گالی ہے، اسے گالی کہتی ہے؟
آپ یوتھ کی تائید بھی کریں, یوتھ کے لیے دعا مانگیں, تو میں اتنا پوچھوں کہ مولانا آپ یا تو یوتھ ہی بن جائیں یا واپس آ جائیں, تاکہ امت دودھ اور پانی کلے سے گالی کہتے ہیں. عجیب دنیا میں ٹرینڈ چل رہا ہے, عجیب باتیں. یاد رکھو, میں صرف تبلیغ کو دین نہیں مانتا, میں صرف جہاد کو دین نہیں مانتا, میں صرف سیاست کی بات نہیں کرتا, میں صرف خانقاہ کو نہیں, میں تبلیغ کو, میں جہاد کو, میں مدرسے کو, میں تصوف کو, میں خانقاہ کو, اور میں سیاست اسلامیہ, ان سب کے مجموعے کو دین اسلام سمجھتا ہوں. نعرہ تکبیر! اسلام! ان سب کا مجموعہ دین ہے بھائیوں. اگر کوئی, میں ایک جملہ کہتا ہوں سنو, سیاست اسلامیہ کے منصب پہ فائز اس شخص کو جس کے پیچھے امام کعبہ نے نماز پڑھی ہے, امام الحرمین, مولانا فضل الرحمان کے خلاف بات کرے تو تم یہ کیوں نہیں کہتے تو نے دین کے خلاف بات کی ہے؟ مولانا دین کے شعبے میں نہیں ہے تو پھر ادھر نظر نہیں آتا, ادھر نظر آتا ہے. بھائیو یہ یوں نہیں چلے گا. میں ہر اس عالم کو سوال کر کے اور اس سوال کو جھنجھوڑ کے کرنے کا حق رکھتا ہوں جو یہودی ایجنٹ کے پاس جائے گا. یاد رکھیں, جائیں گے تو پھر تنقید سنیں گے, نہیں جاؤ گے تو ہم نے کسی اور پہ بھی آج تک تنقید نہیں کی, آپ پہ بھی نہیں کریں گے. ہم مولانا فضل الرحمان پہ کتنی تنقید سہتے ہیں یا نہیں سہتے؟ کیا سے کیا بکوا, کیا سے کیا گالی نہیں دی جاتی مولانا کو, کیا سے کیا نہیں دی جاتی. میری والدہ محترمہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں, سادات کی چشم و چراغ ہیں. اس یوتھ نے تو انہیں گالیوں کی برگیڈ دی ہے. مجھے تو اس پر کوئی وہ نہیں ہے کہ تم گالیاں کیوں, تم اپنا آخرت برباد کر رہے ہو. میرے والد کو گالیاں دی ہیں, ہم تو یوں نہیں روئے, ہم تو یہ سینہ سپر ہو کر بیٹھے ہیں, جو ادھر آ ستم گر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسلام کا دفاع چھوڑ دیں گے. یاد رکھیں, مدارس پہ کوئی بولے گا ہم اس کے لیے بولیں گے, خانقاہوں پہ کوئی بولے گا ہم اس کے لیے بولیں گے. اس طرح مساجد پہ, تبلیغ پر کوئی بولے گا, ہماری تاریخ گواہ ہم نے بات کی اور ہم کریں گے. اور اس طرح سیاست اسلامیہ پہ کوئی بولے گا, وہ جبے کو, وہ کبے کو, وہ دستار کو, وہ داڑھی کو, وہ پگڑی کو اور بنا کے بولے گا, ہم بات کریں گے. اسے کوئی گالی کہتا ہے وہ کل نہیں آج کہتا رہے, ایک نہیں 1000 بار کہتا رہے, ہم دین کے تحفظ میں رہیں گے. شیر کے ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہترین ہے. مجھے نہیں چاہیے چاپلوسی کی زندگی, میں یوں پالشیا نہیں ہوں. یہ مجھ سے امید کم از کم آپ مت رکھیے. یہ میں ہر اس بندے کو کہہ رہا ہوں جو مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے گالی دی, آپ اپنے الفاظ واپس لیں. اگر میں نے گالی دی ہوتی تو میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا, لیکن جو میں نے بات کی ہے, آپ دوسرے کو تھپڑ بھی مارے اور اس سے کہیں وہ رو کے احتجاج بھی نہ کرے, یہ کیسا انصاف ہے؟ اسے پہ آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں, پانی سے باہر بھی نکال دیں اور آپ کہیں وہ آواز نہ لگا. یوں نہیں ہے, یوں نہیں چلے گا بھائی. بات کھلی کھلی چلے گی, واضح چلے گی. ہاں ہمارا لہجہ سخت ہے تو لہجہ سخت کے معاملات چلائیں گے, پھر سختیوں کو برداشت بھی کرنا پڑے گا. جب دعا کے اندر دعا کو چھوڑ کے قصائد زیادہ ہوں, دعا کو چھوڑ کے کسی کی سیاسی بیانیوں کو چھالنا زیادہ ہو, تو پھر غلام ہونا ہے تو بس اسی سال ہی ہم ہو گئے ہیں. اس کے دور میں 3 سال یہ رمضان مبارک کی 27ویں گزری ہے, تب ہم نہ غلام تھے نہ تب ہمارے لیے کوئی دعائیں تھیں. تو اس طرح کے سوالات ہوں گے تو ہم بات کریں گے. اس کو برا نہ سمجھا جائے, اس کو سوال ہی لی جائے, اور اس کو کسی عالم دین کو گالی نہ سمجھا جائے. میں نے تو اپنے سے بڑے بڑے مخالفین کو بھی آج تک گالیاں نہیں دی. میں اہل حق مولانا طاہر جمیل کو گالی کیوں دوں گا؟ گالی نہیں دی, احتجاج کیا ہے اور ہم کریں گے کہ مولانا اگر آپ سیاسی نہیں ہیں تو یہ جگہ چھوڑ دیں, آپ ہمارے سر کے تاج ہیں, اور اگر آپ سیاست میں آتے ہیں تو پھر کھلا اعلان فرما دیں تاکہ معاملہ صاف ہو. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.